نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تعمرون صدق اللہ العظیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو تم بقرۃ گائے کو۔ قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا کرتے ہو ہمارے ساتھ آپ ہزوا مذاق؟ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جہالت کی بات کرنے والوں میں سے۔ قالوا تو انہوں نے کہا ادع لنا دعا کیجئے ربک اپنے رب سے ہمارے لیے یبین تاکہ وہ بیان کرے واضح فرمائے لنا ہمارے لیے ما ہی کہ وہ کس طرح کی گائے ہو۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ گائے ہو لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر نہ چھوٹی بچی ہو عوان بین ذالک اس کے جوان ہو اور اس کے بیچ کی عمر کی ہو۔ فافعلوا اب کر گزرو وہ ما تؤمرو جو تمہیں حکم کیا گیا ہے۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جب بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا اور وہ ایسا قتل معمہ بن گیا، ایک گمنام قتل تھا جس پہ اندیشہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے اور اس قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اور ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا تھا۔ لوگ آپس میں چیمیں گویاں کر رہے تھے کہ کون ہے کس نے یہ قتل کیا ہے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وفد بنا کر اور عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا کر دیجئے دعا کر دیجئے تاکہ اس قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والو اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردہ کے اوپر رکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں باتیں کرنے شروع کر دی کہ گائے کے گوشت اور ذبح کرنے کا مردہ کے قتل سے کون سا اس میں درمیان میں تعلق ہے؟ یہ قتل ایک الگ چیز ہے اور گائے کا ذبح کرنا ایک الگ بات ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ کوئی
مذاق کر رہے ہیں یا جو ہے ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسے باتیں بنا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایسے ہی کہنا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی ہنسی مذاق کرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا تو نہیں ہوں، یا کوئی ایسی جہالت کی باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم وحی الہی ہوتا ہے، میں اللہ کے حکم سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں۔ چنانچہ پھر وہ گئے اور وہ کام کرنے کے بجائے پھر واپس آ گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، آیا وہ بڑی عمر کی ہو، آیا چھوٹی بچڑی ہو، آیا کہ وہ گائے درمیانی عمر کی ہو، کیا ہو، کس طرح کی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ وہ نہ تو بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ بیچ درمیانی عمر کی جوان ہو، اور ابھی آپ جا کر کام کریں، اس کو ذبح کریں۔ تو آگے پھر 2 آیتیں ہیں، اس میں اس کا اور بھی ذکر ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔